بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 19 اگست اور منگل کا دن تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں پاکستان کی صورتحال کا. پاکستان کی سیاست کس کروٹ بیٹھنے جا رہی ہے، کیونکہ کروشل وقت ہو چکا ہے شروع 1 اگست سے، اور یہ چلے گا اکتوبر تک، جب تک کہ ایکسٹینشن کا معاملہ طے نہیں ہو جاتا. اور ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق برتن کھڑک چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان معاملات خراب ہیں. اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب تک کچھ اڑتی خبریں ان کے انٹیلیجنس اداروں نے بھی اور ان کے مخبر خاص نے بھی ان تک پہنچا دی ہیں کہ جناب آپ اپنا بوریا بستر گول کریں، اور یہ آپ کو ایکسٹینشن دینے والے نہیں ہیں. جن پہ آپ تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ پتے آپ کو ہوا نہیں دیں گے، بلکہ وہ آپ کو گرم ہوائیں ان کی طرف سے آنے والی ہیں. اس صورتحال کا لیں گے جائزہ، اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اور اہم خبریں آپ کے ساتھ کریں گے شیئر. لیکن سب سے پہلے سیلاب اور بارشوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، اس خبر کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ملک میں بارشوں اور سیلاب سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 650 سے تجاوز کر چکی ہے. جی ہاں، بالکل 650 سے زیادہ ہمارے پاکستانی بھائی سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ابھی لاپتہ ہیں. اور مختلف شہروں میں شدید مونسون اور بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور مزید سپیل جو ہے وہ آ رہا ہے. اگلے 4 دن بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی بلکہ ہولناک، اللہ معاف کرے، ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو اگلا سپیل ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور NDMA کے مطابق جی ہلاک ہونے والوں میں 171 بچے ہیں، 94 خواتین ہیں، 392 مرد ہیں، اور جبکہ حادثات میں 920 افراد زخمی ہوئے ہیں. اور یہ ایک غیر معمولی تعداد ہے جو کہ ہلاکتوں کی ہوئی ہے. پنجاب میں 164، سندھ میں 28، بلوچستان میں 20، گلگت بلتستان میں 32، آزاد کشمیر میں 15، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 6 ہلاکتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو جانی نقصان کے ساتھ ساتھ جو مالی نقصان ہوا ہے، اور جو جانور، سینکڑوں کی تعداد میں جانور جو ہیں، مال مویشی وہ بہہ گئے ہیں، اور سکول مسمار ہو گئے، تعلیمی ادارے، اور گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو چکے ہیں، جی سیلاب کی نظر. اور کئی پل جو ہیں، درجنوں پل جو ہیں وہ ناکارہ ہو چکے، مسمار ہو چکے، اور شہروں کا آپس میں رابطہ منقطع ہے. یہ صورتحال ہے. تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے سب کو محفوظ رکھے اور آنے والے دنوں میں اس عذاب سے جان چھڑوائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ظلم جو ہے وہ بہت زیادہ کیا گیا ہے پچھلے 2.25 سالوں میں، اور جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے. تو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف. جو سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان اور جناب نواز شریف صاحب کے درمیان پھڈا. صورتحال ہے بڑے کلیئر ہے، کیونکہ پہلے تو مسلم لیگ نواز کی طرف سے 2 باتیں کی گئیں. پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، اور پھر سینیٹر طاہر خلیل سندھو صاحب نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایکسٹینشن کی حامی نہیں ہے. اور یہ بحث مسلم لیگ نواز نے خود چھیڑی، اور یہ بحث ایسے وقت میں چھیڑی جب جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اہم ترین دورے پر امریکہ گئے ہوئے تھے. اور ایسے وقت میں یہ سٹیٹمنٹ دینا، اور گورنمنٹ کی طرف سے اور حکمراں جماعت کی طرف سے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے امریکہ کو کنوے کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو آپ کے پاس کھلاڑی آئے ہیں یہ مستقل نہیں ہیں، بلکہ یہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں، اور انہوں نے نومبر میں ریٹائر ہو جانا ہے، اور ہمارا ابھی تک انہیں ایکسٹینشن دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ اطلاع جو ہے دراصل واشنگٹن کو دی جانی مقصود تھی، جو کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے جو انتہائی معتمد لوگ ہیں انہوں نے دی، اور ٹی وی پر بیٹھ کے دی، اور یہ بحث کا آغاز کر دیا. اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، بڑی طاقتیں ہوں، وہ تو پھر وہ دیکھتی ہیں کہ آ کون رہا ہے،
جانے والے سے تو وہ بات نہیں کرتے. تو بہرحال یہ تقریباً آرمی چیف عاصم منیر صاحب کافی دن لگا گیا, پھر برسلز آ گئے, اور برسلز میں انہوں نے پھر بات کی سہیل وڑائی صاحب سے. اور پہلے تو ایک سپیل انہوں نے سہیل وڑائی کے ذریعے پھینکا, اور اس میں خاص طور پہ اس میں انہوں نے نشانہ بنایا پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو, اور انہیں میسج کنوے کیا, اور پھر ان کی زندگی تک کو خطرات لاحق ہونے کا بتا دیا کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر اگلا جو سپیل آیا وہ عاصم منیر صاحب کی طرف سے آیا فیصل واڑا کے ذریعے. اور فیصل واڑا نے تو پچھلے 2 دنوں کے اندر مسلم لیگ نواز کی وہ درگت بنائی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے رگڑ دیا ہے, شہباز شریف صاحب کو بھی رگڑ دیا ہے, مریم صاحبہ کو بھی رگڑ دیا ہے, اور ان کی باتوں میں اس لیے وزن ہوتا ہے کہ وہ غیر اعلانیہ طور پہ ان آفیشیل وہ سپوکس پرسن ہیں ISPR کے اور فوج کے, کیونکہ وہ جب آتے ہیں تو ان کو جو وہ بول رہے ہوتے ہیں دراصل وہ فیصل واڑا نہیں ہوتے, بلکہ وہ ملٹری لیڈرشپ کا میسج ہے وہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت ہی ہارش وے میں اور کروڈ سٹائل میں وہ بات کرتے ہیں. اور کل بھی انہوں نے کہا کہ کسی کا باپ بھی نہیں کچھ کر سکتا, اور پھر انہوں نے یہ کہا فیصل واڑا نے, میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے لیے ایک پالیسی ہے فوج کی اور ملٹری لیڈرشپ کی, اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے لیے اور ہے. یہ نہیں ہو سکتا, سب کے لیے ایک ہے اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے گا. دوسری جانب کچھ انٹیلیجنس اداروں نے بھی اطلاعات پہنچائی ہیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب تک, کیونکہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ایک میٹنگ ان کی جاتی عمرہ میں ہوئی تھی, اور اس کی فیملی میٹنگ تھی, اور اس کے بعد اگلی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی تھی مری کی گلیات میں اور پرفضا مقام میں. اور ایک ان کا طریقہ کار ہے کہ جب انہوں نے بہت بڑی سازشوں کے تانے بانے بننے ہوں اور بہت ہی سیکرٹ قسم کے فیصلے کرنے ہوں, تو پھر یہ اپنی فیملی ممبر کے علاوہ اپنے کسی اور کو نہیں آنے دیتے, اور وہ پھر اپنے پرائیویٹ گھر میں اس طرح کی میٹنگ کرتے ہیں. تو یہ جو جاتی عمرہ میں جو میٹنگ ہوئی اس میں شہباز شریف صاحب تھے, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب تھے, اور اسی طریقے سے یہی 4 لوگ پھر پہنچے ہیں مری میں, اور مری میں ان 4 نے میٹنگ کی تھی, اور اس میٹنگ میں ہی بہت کچھ جو ہے آپس کا ان کا طے ہو گیا تھا کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں دینی, نمبر 1. نمبر 2, نیا آرمی چیف لایا جائے, ان کو گھر بھیجا جائے, نئے آرمی چیف کو لا کے اس پہ احسان کیا جائے, اور ان کو راحیل شریف صاحب کی طرح 3 سال ہو گئے ہیں بس کافی ہیں, ان کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ان کو کہیں اور اکاموڈیٹ کر دیں گے. اور ویسے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کون سا انہوں نے اچھا کیا ہے, ہمیں فارم 47 دے کے, اور اس کے بعد پچھلے 2 سالوں سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. جب سے الیکشن ہوا ہے اس وقت سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے, لہٰذا ہمارے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں کیا, تو ہم نے 3 سال دیے تھے, اور اس کے بعد اب ان کے رخصتی کا وقت آ چکا ہے. یہ صورتحال اور یہ انٹیلیجنس اداروں نے بھی رپورٹ فراہم کی, اور کچھ ہیومن انٹیلیجنس جو کہ مخبرین ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہ اطلاع دی. اب اگلی جو پھڈا ہے جی وہ ہے 27ویں ترمیم کا, کیونکہ 27ویں ترمیم ہماری اطلاع کے مطابق جیٹ برانچ GHQ میں تیار پڑی ہے, اور اس میں بڑے پیمانے پہ آئین میں تبدیلیاں کرنا مقصود ہے, اور کئی صوبے اس میں بنانے ہیں. سندھ کو بھی ڈیوائیڈ کرنا ہے مزید صوبے, اور پنجاب میں بھی مزید صوبے بنانے ہیں, اور خیبر پختونخوا کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. اس طریقے سے کوئی 16-17 منصوبوں کا پلان ہے, 16-17 صوبے بنانے کا پلان ہے, یہ بھی ہے. اور دوسرا 18ویں ترمیم پہ جو آلریڈی تقسیم اختیارات کا معاملہ تھا اس کو مزید اس کو ریورس کرنا تھا, پھر مرکزیت قائم کرنا تھی, صوبوں کو اختیارات کم کرنے تھے, تو ایک بہت بڑا. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی 27ویں ترمیم میں وہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اپائنٹمنٹ میں جو لکوناز رہ گئے ہیں, جو قانونی سقم ہیں, ان کو دور کرنا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو بھی آئینی تحفظ دینا ہے. یہ سارا کچھ کرنا مقصود تھا 27ویں ترمیم میں. لیکن کل اسحاق ڈار صاحب نے اس بارے میں بڑا کیٹاگوریکلی کیا کہا, ذرا سنیے. سر یہ آج کل 27ویں آئینی ترمیم کا بڑا شور ہے, کیا ان خبروں میں کوئی حقیقت ہے سر؟ نہیں, ابھی 26ویں ترمیم ہم ہضم کر رہے ہیں, 27ویں کا ابھی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے, اسٹیبلٹی آ گئی.
تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی 27ویں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 26ویں ہم ہضم کر رہے ہیں۔ تو 26ویں ترمیم ہضم کرنے کا مقصد بڑا کلیئر ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑے مارے اور میرٹ کا قتل کیا اور PCO عدلیہ قائم کی، اور ایسے ججز کو چیف جسٹس بنایا گیا اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی اور ادھر سپریم کورٹ میں بھی، کہ جو ان کی تو بات تو نہیں سنتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات سن رہے ہیں اور انہی کی سنیں گے۔ لہذا یہ سب کچھ ہوا، اور جو یہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ تو چاہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ آئینی عدالت کے سربراہ بن جائیں، آئینی بینچ نہیں، آئینی عدالت کے سربراہ بنے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے فارغ کر دیا اور یحییٰ آفریدی صاحب پہ اتفاق کیا، تو یحییٰ آفریدی صاحب اب وہی کچھ کر رہے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے ہاتھ۔ تو اس لیے جہاں عاصم منیر صاحب نے پھر فیصل واڈا کے ذریعے اور وڑائچ صاحب کے ذریعے اپنے میسیجز کنوے کیے، اور خاص طور پہ فیصل واڈا نے عابد شیر علی کی موجودگی میں اور لیگی رہنماؤں کی موجودگی میں انہوں نے کھری کھری سنائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک ہوگا۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایک ہی جیسا؟ خاص طور پہ انہوں نے کرپشن کی بات بھی کی، اس لیے کہ کرپشن تو ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور پہلے خبریں نہیں آتی تھیں، اب خبریں آ رہی ہیں، اور فائلیں بھی تیار کی جا رہی ہیں، اور انٹیلیجنس اداروں کو لگا دیا گیا ہے، جناب عاصم منیر صاحب نے لگا دیا ہے کہ جناب فائلیں تیار کریں اور ان کے جتنے بھی اسکینڈلز ہیں وہ سارے کے سارے لے کر آئیں۔ اسی لیے اب ان کو پیمپرنگ کی جا رہی ہے، فلرٹ کیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا 2 دن پہلے انہوں نے کہا جی کہ عاصم منیر صاحب کے لیے سپہ سالار صاحب جو ہیں وہ بھائیوں کی طرح ہیں، یہ بات بھی کی۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جاپان میں مریم صاحبہ کے ساتھ کافی برا سلوک ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچ گئے، اور عمران خان صاحب کے ٹائیگرز پہنچ گئے ہیں، اور جس ہوٹل میں قیام کر رہی ہیں مریم صاحبہ، اور وہاں پہ پہنچے ہیں، اور وہاں پہ چور چور کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور ان کا جو سارے کا سارا وزٹ ہے وہ ایک ہو گیا ہے، اس کا تو ستیہ ناش ہو گیا ہے جی۔ ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے جی، آج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس صدیقی صاحب ہیں، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں۔ کورٹ نمبر 1 ہوگا، اور عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتوں کی درخواست جو ہے وہ آج زیر بحث آنی ہے، اور اس کی تاریخ مقرر ہے، اور عمران خان صاحب نے کب اور کیسے رہا ہونا ہے، خاص طور پہ 9 مئی کے جو 8 مقدمات ہیں، اگر ان کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا سائن ہوگا عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف۔ جبکہ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، اور اس سماعت کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی سماعت آج نہیں ہوگی۔ جوڈیشل کمپلیکس میں آج کی تاریخ مقرر ہے، اور جوڈیشل کمپلیکس میں تاریخ مقرر کرنے کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جج صاحب آئیں گے اور نئی تاریخ کا اعلان کر دیں گے، اور آج کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ تو توشہ خانہ 2 جو ہے وہ کافی عرصے سے اس کو روکا ہوا ہے، اور اس پہ بارگین کی جا رہی ہے کہ معاملات طے ہو جائیں عمران خان صاحب سے، لیکن عمران خان صاحب جناب عاصم منیر صاحب کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو 2 خبریں ہیں، دیکھتے ہیں آج عمران خان صاحب کا سپریم کورٹ میں ان کی درخواستیں جو ہیں ضمانت کی، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ فی الوقت دیے اجازت، اللہ حافظ۔